مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب ٹو سی یور ڈیڈ پیرنٹس ان یور ڈریمس، مطلب ان کا دیکھنا مطلب صحیح ہے یا ان کا نہ آنا خواب میں یہ بھی صحیح ہے یا پھر نہیں؟ مطلب سم ٹائمز آپ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہو اور پھر کچھ ٹائم بالکل بھی آپ ان کو خواب میں نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو پھر آپ کو ایسے مطلب یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ناراضگی یا کوئی اس ٹائپ کا سین ہے یا پھر نہیں؟ تو سوال یہ کیا کہ اگر خواب میں ہمارے مرحوم والدین جو ہیں اگر آ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر نہ آئیں تو پھر کیا مطلب ہے، اور دیکھنا یعنی ان کو اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیے خواب جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے نفسانی خواب ہوتے ہیں، یعنی انسان جو چیز کے بارے میں سوچتا ہے، جس کے بارے میں زیادہ، مثال کے طور پر اگر میں سارا دن کرکٹ کھیل رہا ہوں تو خواب میں بھی میں کرکٹ ہی کھیل رہا ہوں، مطلب شاید ریئل لائف میں کوئی چھکا چوکا نہیں لگ رہا تھا، خواب میں چھکے پہ چھکے مارے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یا میں زندگی میں نوٹ کما رہا ہوں تو خواب میں تو نوٹ پہ نوٹ چھپے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کے وہ ہوتے ہیں جو اس کی سب کانشیس مائنڈ کے خواب یعنی تھاٹس مینیفیسٹ ہو جاتی ہیں خواب میں. پھر اور یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑے لیول پہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خواب جو کہ نائٹ میئرس کی فارم میں آتے ہیں. تو یہ خواب کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے جب آپ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں. اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو کوئی بشارت ہوتی ہے یا انذار ہوتا ہے. اور یہ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک نبوت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. یعنی نبوت کے اگر 40+ حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ یہ سچا خواب ہے. لیکن یہ سچا خواب نا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گڈ نیوز دے رہے ہیں اس کے ذریعے، یا آپ کو کسی قسم کی وارننگ دے رہے ہیں. اور یہ خواب صرف آپ تک لمیٹڈ ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل اگر مجھے خواب میں آتا ہے کہ مجھے سورۃ الواقعہ پڑھنی چاہیے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں پہ شریعت نافذ کر دوں کہ جی روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت فوراً مغرب کی نماز کے بعد ہونی چاہیے. بھائی آپ لوگ یہ کوئی نبی کا حکم نہیں ہے، یہ مجھے کوئی اشارہ ملا ہو خواب میں تو میں وہ چیز فالو کر لیتا ہوں. لیکن کوئی بھی یاد رکھے خواب ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم ہوگا. خواب میں آپ کو جی آ رہا ہے کہ جی مرحوم والدین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چینج کرنا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی مے بی آپ کے لیے گڈ نیوز ہو، مے بی آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہوا ہو، مے بی کوئی اور ایسپیکٹ ہو اس کا، فیئر انف، انڈرسٹینڈیبل، بٹ یہیں تک ہے. تو اس میں کوئی ایسی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں آپ پریشان ہوں یا آپ اس میں سوچیں کہ کیوں نہیں آ رہے، خواب میں آنا چاہیے تھا. آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا. تو یہ دعا کریں، ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور دیکھیے سب سے بڑی چیز ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم خود نیک ہو جائیں. کیونکہ یقیناً آپ کی پرورش میں آپ کے ماں باپ کا ایک کردار تھا، آپ کے ماں باپ کا ایک رول تھا. تو جب آپ نیک کام کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ان کے اکاؤنٹ میں بھی جا رہا ہوگا، کیونکہ آپ کی تربیت میں ان کا ہاتھ تھا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے واقعتاً صدقہ جاریہ بن جائیں تو خود نیکی شروع کر دیں. اور دوسری بہت امپورٹنٹ چیز حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قیامت کے دن نا اس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اور ایک مقام پہ وہ رک جاتا ہے کیونکہ اس کے اعمال اب ختم ہو گئے، جتنا اس کو ملنا تھا مل گیا. اب اس کے بعد نا وہ مزید اوپر جا رہا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے یا اللہ میرے تو اعمال ختم، مجھے تو جو ملنا تھا میرا تو حساب کتاب ہو گیا، اب مزید میں کیوں اوپر جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرے اولاد کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد یعنی 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، یا تو جو اس نے صدقہ جاریہ دیا ہوتا ہے، یا علم نافع، کوئی بینیفیشل نالج اس نے پھیلایا ہوتا ہے، یا تیسری چیز نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو والدین کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے اور خود اپنے بیہیویئر کو چینج کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہے انشاءاللہ.